اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. تمام شکر و تعریف ہے اس خدائے لم یزل کے لیے کہ جس نے ہمیں در اہل بیت سے وابستہ کیا اور خدمت اہل بیت کے لیے ہمیں منتخب کیا کہ چاہے ہم ذاکری کے عنوان سے اس در کی خدمت کریں، چاہے شاعری کے عنوان سے کریں، چاہے کتابیں لکھ کے کریں، چاہے ذکر اہل بیت کو بڑھا کر کریں. تو یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے، اور یہ جو سعادت ذاکری کے عنوان سے ہے یہ مثل انبیاء ہے، کیونکہ آپ نبی کا کام، ائمہ کا کام آگے بڑھانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. دیکھیے آپ کے اس حوالے سے ہم نے بہت سے نکات بنائے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں خطابت سے وابستہ ہیں. میرے خیال سے ابھی نیا تجربہ کسی کے لیے ہو کوئی، میرے خیال سے ایسا تو نہیں آپ میں سے. ہاں بیچ نیا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہمارا اپنا تجربہ ہے، جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اس مختصر سے وقت میں، ایک اپنے ذہن میں یہ رہے کہ آپ کا خطابت کا انداز آپ کا اپنا ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کسی ذاکر سے متاثر ہو کر خطابت کریں، وہ چیز آپ کو نقصان دیتی ہے. کیونکہ قدرتی طور پہ جو خطاب کرتا ہے اس کا اپنا مواد ہوتا ہے، اس کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے، اس کا اپنا مجمع ہوتا ہے. آپ اپنے ذہن میں اگر یہ لائیں کہ اس کا اتنا مجمع ہوتا ہے، کتنی تعریف ہوتی ہے، یہ ہوتی سب یہ باتیں جو ہے وہ خطابت کی اصلاً روح کے خلاف ہے. آپ کا اپنا جو قدرتی انداز ہے اس کو اختیار کیجیے. اور بہت سے نکات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی ذاکر سے متاثر ہوئے بغیر آپ کو اپنی شخصیت پر اعتماد ہونا چاہیے. اپنے مواد پر اعتماد ہو کہ جو میٹر میرے پاس ہے اس پر اعتماد ہو، اپنی ذات پر اعتماد ہو. تو بہت سے ایسے نفسیت دراصل خطابت ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم نے جو اتنا مطالعہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے اس چیز کو سامنے جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کا فن ہے کہ آپ کس طریقے سے دیں. اب پانی ہے، اب یہ پانی کے دینے کا ایک ادب یہ کہ آپ نے اٹھا کے ادب کے ساتھ دیا. آپ نے پانی پیا صلی اللہ علیہ کہ ابا عبداللہ، یہ ایک ادب یہ کہ آپ اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیجیے کہ یہ پی لو پانی. تو ایسے یہ جو مواد ہے اس کے دینے میں جتنی خوبصورتی اور جتنی دراصل خطابت سراسر ایک علم نفسیات سے تعلق رکھتا ہے، سائیکو سے تعلق رکھتا ہے. جو آپ کے سامنے افراد ہیں یا تو آپ ان پر غالب آ جائیں گے یا وہ آپ پہ غالب آ جائیں گے. اگر آپ کو خدا رسول اہل بیت اور آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ فرش اعضا جناب سیدہ کا فرش اعضا ہے، اور ہمیشہ فرش اعضا پر بیٹھیے توسل کر کے، باوضو بیٹھیے اور بیٹھیے کہ اتنا توجہ نبی بھی آپ کا کام ہے اور آپ ہماری مدد کرنے والی ہیں. تو ایک بات تو ہماری یہ ہو گئی کہ آپ ابھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہوں کہ آپ کس خطیب سے متاثر ہیں. اصل میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں. آپ کا اپنا انداز ہونا چاہیے. بہت سے ایسے ہیں کہ وہ 2 لاکھ 5 لاکھ دے کر اور اشتہارات لگوا کے ان کی شہرت ہو گئی ہے، لیکن علم ان کے پاس نہیں ہے. شور شرابہ زیادہ، علم نہیں ہے.
اگر ان کو ذرا سا آپ ہٹا کر مجلس پڑھوا لیجیے اس شور شرابے سے تو وہ 5 سے 10 منٹ بعد بھی نہیں بول پائیں گے. تو یہ چیز نقصان دہ ہے آپ کی اپنی صلاحیت. دیکھیے خواتین کے حوالے سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ یہ اپنے سامنے رکھیے گا کہ ماحول سازی. کیونکہ خود ہم چھوٹے سے بچپن سے اپنی اماں کے ساتھ مجلسوں میں گئے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ پہلا کام آپ کا دیکھیں گے کہ ماحول اپنے لیے آپ کیسے سازگار کریں. ظاہر بات ہے وہ خواتین اپنے ساتھ چھوٹے بچے لے کر آتی ہیں, گود کے بچے لے کر آتی ہیں, وہ ہر سائز کا اس میں ایک ادھر سے رو رہا ہے تو ادھر سے رو رہا ہے کہ وہ اس کو ڈانٹ رہی ہیں اور اس کو مار رہی ہیں. تو پہلا کام آپ کا یہ کہ آپ ماحول سازی میں بھی آپ کو جلدی نہیں کرنی ہے. آپ ممبر پہ آرام سے باوضو ہو کر بیٹھی اور درود پڑھتی رہیے, آہستہ سلوات پڑھتی رہیے. کہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے مائک کا کہ مائک آپ کا سیٹ نہیں ہے, کرسی آپ کی سیٹ نہیں. تو پہلے آپ آرام سے بیٹھ گئیں, آپ نے اطراف کا جائزہ لیا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو خوف پایا جاتا ہے وہ خوف ختم ہو جائے گا. آرام ہے آپ کے پاس, اعتماد آپ کو حاصل ہو گیا. آپ نے خاموش جلدی اگر آپ نے کی, آپ پہلے ماحول سازی کریں, مومنات سے صلوات پڑھوائیں. آپ نے ان روتے جھیکتے بچوں کی آپ نے اگر پرواہ کی تو پھر آپ کی مجلس نہیں ہوگی. رو رہا ہے تو روتا رہے, وہ اماں اس کی اٹھ کے جا رہی ہے اور یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, آپ کو اس کی ٹینشن آپ کو لینے کی ضرورت نہیں. جب ماحول سازی ہو گئی, اب آپ نے اس ماحول میں یہ دیکھا کہ صورتحال کیا ہے, کتنی بوڑھی خواتین ہیں, کتنی جوان خواتین ہیں, کتنی بچیاں ہیں. آپ کے پاس اتنی کمانڈ ہونی چاہیے کہ آپ نے دیکھا کہ میں تو سوچ کر آئی تھی کہ یہ سب کے سب بڑے ہوں گے, یہ تو سب چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں. تو جب آپ نے دیکھا, آپ کے باکس میں جو بتا رہا ہوں 3 سے 4 ایسی مجلسیں ہوں کہ آپ اس ماحول کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ میں نے انہیں دینا کیا ہے. وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا. کچھ آسان مجلس ہیں, کچھ حدیث قصہ کے حوالے سے, کچھ زیارات کے حوالے سے, کچھ قصوں کے حوالے سے, کچھ واقعات کے حوالے سے, کچھ معجزات کے حوالے سے. کیونکہ آپ نے جب دیکھا ممبر کے نیچے جو بیٹھنے والے افراد ہیں نا, ان میں بڑے بڑے ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر کون کون ہوتے ہیں مجھے اپنا کو بتاتے نہیں. ایک سے ایک ادب کا اور کہاں کے استاد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو بیٹا پہلی بات ہے کہ ہم نے ماحول سازی کی. ماحول ہم نے دیکھا کہ کس قسم کا ماحول ہے. زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت, مومنہ اس بچے کو چپ کرائیں اور یہ کرائیں وہ کرائیں. آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے. صحیح. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ماحول سازی کی بات یہ تو اس وقت ہے کہ جب آپ, اس لیے ضروری تھا کہ جب آپ ممبر پہ پہنچ گئیں تو اس وقت جب تک ماحول آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا, آپ کے پاس جو بھی مواد ہے وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. میں کہوں تو کیا کہوں ان سے. تو اب میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ مختلف قسم کے آپشن آپ اپنے سامنے رکھیں گی کہ ان کو ہم نے جو ہے, میں یہ موضوع سوچ کر آئی تھی اور اس وقت ماحول ایسا بن رہا ہے کہ وہ فلسفی بہت فرض کیجیے علمی مجلس تھی, یہ تھا وہ تھا, تو آپ اس میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو میں ہلکا مواد, عام فہم مواد ہم ان کو دے دیتے ہیں تاکہ ذکر حسین ہو جائے. اب ہم اصلی بات شروع کرتے ہیں. دیکھیے پہلا مرحلہ ہے آپ کے لیے مواد سازی. مواد سے تو میٹر, پہلا مرحلہ ہے میٹر آپ کہاں سے جمع کریں. الا ماشاء اللہ آپ کے پاس, جو میں آپ کو رہنمائی کر رہا ہوں, میں کیا رہنمائی کروں, اتنا مواد ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی وہ چیزیں جو آپ 10,000 مرتبہ پڑھ چکے, آپ کو پتہ نہیں کہ ان میں کیا رمز ہے. خود آپ کیا سمجھتی ہیں. بات اگر رہنا جائے مواد سازی کے حوالے سے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 10 آیات جو اہل بیت کی شان میں ہیں وہ آپ کے اس میں جسے کہتے ہیں نا والیٹ میں ہونی چاہیے. 10 آیات. خیال یہ رکھیے آیات میں جو بہت بڑے بڑے غلطی کرتے ہیں, آیات یا موبائل میں ایک جگہ جمع کر لیں یا اپنی ڈائری میں جمع کر لیں
کبھی بھی آیات کو جب تک آپ کو 100% اعتماد نہیں ہے آپ دیکھ کے پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ نے زیر زبر کی غلطی کی، اگر آپ کو آیات پہ کمانڈ نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ بہت مسئلہ آپ نے اوپر تک خراب کر دیا. اسی طریقے سے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حدیث آپ نے قرآن لے لیا، قرآن سے وہ آیات لے لی جو اہل بیت کی شان میں آیات آئی تھیں، ان کی آپ نے تفسیر دیکھ لی، آیت دیکھ لی، تفسیر دیکھ لی، آیت کو نوٹ کر لیا، ڈائری آپ نے بنا لی. آج کے ماحول میں میں جو دیکھ رہا ہوں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کے سامنے لکھا ہوا میٹر ہے. بات یہ کہ اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ الف ب ت کا قاعدہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، آپ کو مواد آپ کا لکھا ہوا مواد آپ کا تیار ہے، سامنے آپ نے کھول کے رکھ لیا، اگر ضرورت پڑے گی تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. تو قرآن کی آپ کے پاس وہ ایپ بھی موجود ہے، آپ کی تفسیر الکوثر بھی موجود ہے. تفسیر الکوثر اس وقت سمجھتا ہوں کہ بہترین ہے. آپ نے 10 دفعہ انما یرید اللہ پڑھی ہے، اب آپ تفسیر الکوثر مجھ سے لے لیجئے گا، اس کی ایپ بھی موجود ہے، ہوگی آپ کے پاس. آپ نے اس کو کھولا کہ میں اگر انما یرید اللہ کو عنوان بنانا چاہتی ہوں، تفسیر میں اس کی کیا ہے، ہمیشہ ہر چیز کی ایک تفسیر ہے اور ایک تاریخ ہے، شان نزول ہے. انما یرید اللہ کب آئی، کس حالات میں آئی، کیوں آئی، انما یرید اللہ کا مواد کیا، خود ایک یہ آپ کے لیے ایک موضوع بنے گا. اس میں رشک کسے کہتے ہیں، اس کو طہارت کہتے ہیں. قرآن رشک کی کتنی قسمیں کرتا ہے، قرآن طہارت کو کیا بیان کرتا ہے. پھر دیکھیے خود بخود آپ یہ کہیں گی کہ یہ مواد کو، دوسری پالیسی کے مواد کو بچانا سیکھیے. فرض کریں آپ انما یرید اللہ پر 5 مجلسیں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اب آپ نے جب ماحول دیکھا، افراد دیکھے، تو اس میں یہ کیا کیا کہ آپ نے مختصر تفسیر، اس کے معنی بیان کیے، اس کی گہری لغت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مختصر بیان کیا، اس کے ساتھ سیدہ کا معجزہ لگا دیا، اہل بیت کے معجزے لگا دیے، کوئی تاریخی واقعہ لگا دیا. آپ کی مجلس کا دورانیہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، پھر اس میں مسائل بیٹھ کریں. پھر بیچ میں آپ نے سانس لینے کے کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے کہا کہ درود پڑھ دیجیے، ان سے درود پڑھوا لیں، تو اس سے ہوگا کہ آپ کو ایک تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور آپ دیکھیے مواد ہمیشہ آپ کا سند کے ساتھ. کہاں سے پڑھا آپ نے، یہ قرآن، کہاں سے پڑھا آپ نے، یہ موجود. اور میں کام آپ کے لیے آسان کر دوں کہ مصائب کے باب میں اتنا آسان آپ کا کام کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے مولانا مصائب کے اوپر کون سی کتاب، میں کہتا ہوں کہ آپ انیس کے دبیر کے مصائب اٹھا لیجیے. انیس کے دبیر کے جو ان کا مرثیہ ہے، جو ان کی منقبت ہے، وہ آپ کے لیے بہترین مواد ہے. کوئی آپ کو اعتراض کرے کہ یہ میں نے انیس سے پڑھا ہے، ختم، یہ میں نے دبیر سے پڑھا ہے. آپ یہ نہیں کہیں کہ میں نے اس ذاکر سے سنا ہے، یہ موجود ہے، یہ انیس نے پڑھا ہے. انیس آپ کے میر انیس آپ کے مستند ہیں، میں نے انیس کی کتاب سے پڑھا ہے. میں کہتا ہوں آپ کے لیے، خواتین کے لیے بہترین مصائب جو ہیں وہ انیس والا مصائب پڑھیے. چاہے تو وہ آپ اشعار کی صورت میں پڑھیے، چاہے تو آپ اس کی نثر بنا لیجئے. انیس نے جو جس طریقے سے مصائب کی ماحول سازی کی ہے، اس سے وہ آپ ماحول سازی انیس کی نکال لیجیے. جیسے جناب علی اکبر جاتے ہیں، کیا وہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ شاعر کو اہل بیت نے اجازت دی تو ایک ماحول سازی کرتا ہے، کیسے خیمے میں آئے، کیسے گئے. تو اگر آپ کوئی آپ سے پوچھیں گے میں نے یہ انیس سے پڑھا، میں نے دبیر سے پڑھا، یا میں نے اس کے علاوہ شہید سبت جعفر کا جو مرثیہ کا جو بستہ ہے اس سے آپ اٹھا لیجیے. ورک آپ کو کرنا پڑے گا کہ خاص طور سے مصائب کے باب میں، کیونکہ مجلس میں اگر فضائل میں پبلک کو سمجھ میں نہیں آیا تو کم از کم آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے مصائب کا. مصائب میں آپ نے یاد رکھ لیجیے چیخ چلاہٹ کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ آپ چیخنا شروع کر دیں، چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نرم لہجے میں آہستہ آہستہ اس کی ردھم اٹھائیے.
تو وہ ایک اس کی ایک وہ جب آپ بنائیں گے تو خود بخود ایک ماحول میں پھر آپ کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پبلک سے زیادہ یہ پڑھنے والی اپنے آپ کو کوٹ رہی ہے۔ بات یہ ٹھنڈا ٹھنڈا والی بات نہیں ہے، بات یہ کہ آپ کے پاس جب خلوص ہے اور آپ سیدہ سے آپ نے استغاثہ کیا ہے اور جب وہ مجلس میں آ جاتی ہیں تو خود بخود مصائب میں رنگ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کسی ذاکر کے مصائب سے متاثر ہو کر آپ مصائب نہیں بنائیں گے۔ اس نے ایسا پڑھا تھا اور اس نے ایسا پڑھا تھا، پھنس جائیں گے۔ اس نے کہاں سے پڑھا تھا؟ ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں۔ لیکن یہ جو آپ کے پاس انیس و دبیر ہیں اور یہ شعراء ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اور دوسرے بھی شعراء ہیں کہ میں نے اس شاعر کے اس کلام سے یہ اٹھایا۔ اب آپ سنیے، مرثی آپ کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معجزات، حکایات، بہت کتابیں میں دیکھ رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا آپ پیام لائبریری چلی جائیے یا وہ شہنشاہ صاحب کی کتاب خانہ وہاں چلے جائیے یا ترابی لائبریری چلی جائیے، کتابوں کے سلسلے میں آپ کو وہاں سے رہنمائی مل جائے گی۔ کتابیں لیں، مستند کتابیں لیں۔ ایک بات میں اور اس کے ذیل میں کہوں آپ کو کہ جس تجربے سے ہم خود گزرے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی مجلس کے لیے بلاتا ہے تو آپ اس سے کہیے کہ یہ کتابیں ہیں، یہ مجھے آپ خرید کے دے دیں۔ بس کیجیے، 1000 کی کتابیں، 1500 کی کتابیں، 2000 کی کتابیں، آپ کے پاس جب تک کتابوں کا خزانہ ایسے ہی جمع ہوگا، آپ کو پھر کسی کی کہ بھائی ہم تو قربتاً اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ قربتاً اللہ پڑھتی ہیں، آپ کو کتابوں کی ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ جو سے اہل بیت بھی خوش ہوں گے، کچھ عرصے میں آپ کے پاس اپنا کتاب خانہ تیار ہو جائے گا۔ بھئی یہ کتاب ہے 500 کی ہے یا 1000 کی ہے، سامنے والا خود یہ کہے گا بھئی بازار سے ہم نے پہلے کتاب دیکھ لی کہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کی مجھے ضرورت ہے، اقبال امیر المومنین کی ضرورت ہے، کربلا کی مصائب پہ ضرورت ہے، اور از مدینہ تا مدینہ والی کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں، ظاہر بات 1200 کی اور 1800 کی، کتنے کی آپ نے یہ اہل بیت کی نظر میں پسندیدہ ہے، آپ نے یہ اتنے دیے اور اتنے دیے والا مسئلہ ہی آپ کا ختم۔ مجھے ان کتابوں کی ضرورت، میں طالب علم ہوں، یہ کتاب آپ مجھے یا تو آپ خرید دیجئے، کتاب خانہ یہ، یا تو آپ خرید دیجئے یا مجھے پیسے دے دیں کہ میں خرید لوں۔ تو ایسے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ ورنہ جہاں مطالبہ ہوتا ہے کہ میں اتنے لوں گی اور اتنے لوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم گئے اور انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں، مسئلہ ہی یہاں پہ ختم ہو گیا۔ آپ کا اپنا کتاب خانہ ایسے تیار ہو۔ قبلہ ضمیر اختر محروم نے خدا طریقہ رحمت کرے، انہوں نے خود اپنا کتاب خانہ ایسے تیار کیا، کہا میں مجلس کے پیسے نہیں مانگتا، ہزاروں کتابیں جو جمع کر لی، کہ حضور یہ کتابیں، ان کتابوں کی مجھے ضرورت ہے، آپ کتابیں دیں۔ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھنے ہمارے محمد والے۔ اور عرض کروں، دیکھیے جو مجالس میں آپ کوئی معجزہ بیان کرتی ہیں، معجزات پہ مدینۃ المعاجز نام کی کتاب ان کتاب خانہ موجود ہے، اس میں اہل بیت کے مدینۃ المعاجز ہے، اہل بیت کے معجزات ہیں، اور اس میں وہ جہاں آپ کوئی معجزہ اس سے آپ نے سلیکٹ کیا وہ کتاب اپنے ساتھ لے جائیے۔ ترجمہ کرنے والے بھی اس کے حسن جعفری صاحب ہیں۔ وہ کتاب مدینۃ المعاجز معجزات ائمہ، تقریباً سمجھ لیجئے کہ وہ 6-7 جلدیں اس کی ائمہ کے معجزات ہیں۔ اس کے علاوہ سوال عوام کے جواب امام کے، وہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند ہے گی۔ یہ کتابیں کیسے آئیں گی؟ جب آپ یہ لیں آپ پبلک سے، آپ کی اپنی جیب میں پیسے، بحر الانوار ہے، بحر الانوار میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بیچ میں ٹکڑا نہ ہو کہ کچھ چیزیں آپ کو، جیسے میں نے کہا کہ حدیث سے قصہ آپ کو زبانی حفظ ہونے چاہیے، زیارت وارثہ آپ کو زبانی حفظ۔ اب دیکھیں کریں گے کیا؟ اس کے علاوہ اگر آپ کوشش کریں، یہ 1-2 سال میں نئی ذاکرہ حضرات ہماری بہنیں 1 سال لگے گا زیارت جامعہ، یہ مستند ہے۔ زیارت جامعہ چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ، اگر آپ کو حفظ ہو گئی
اور اس پر آپ کو کمانڈ ہو گئی فضائل اہل بیت میں کوئی آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. کہاں سے پڑھ دیا؟ غالی ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے آپ نے. اور اس کے بعد جب آپ کو اس کا کمانڈ ہو گیا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کی شرح بھی موجود ہے، نہیں تو علماء موجود ہیں. اس میں جو اہل بیت کی فضیلت ہے میں کہتا ہوں اس سے بڑی ہو نہیں سکتی. مصائب میں زیارت ناہیہ، زیارت ناہیہ آپ کے پاس مصائب میں آ گئی، زیارت جامع آپ کے پاس آ گئی. مصائب کے باب میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، زیارت ناہیہ سے آپ نے مصائب اٹھا لیے. اس کے بعد جو مصائب کی کتابیں موجود ہیں. چند سیرتیں ہیں کیونکہ خواتین کے درمیان آپ کا رابطہ زیادہ رہتا ہے. سیرت جناب سیدہ پر جو آپ کو بہت بکس ہیں، رٹ لیں. آپ بعض مواد آپ کو رٹنے پڑیں گے، یاد کرنے پڑیں گے پکا. جناب زینب کی سیرت، جناب زینب کی خطبات، امام سید سجدہ کی خطبات، عربی میں نہیں، عربی کو ٹچ نہ کریں، اردو میں اس کی ایک فہرست بنائیں، اس کی ایک ترتیب بنائیں، وہ اردو میں آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. جناب زینب نے سلام اللہ علیہ نے صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی سیدہ نے دربار یزید میں کتنی آیات کی تلاوت کی، ان آیات کی تفسیر کیا ہے، یزید کو جو خطاب کیا، اس کا جو شجرہ بتایا، اس کی جو نسل بتائی، اس کے جو کام بتائے، جو سیدہ نے مصائب بتائے. جب آپ اس کو درجہ بندی کر لیں گے، جب آپ اس کو کلاسیفائی کر لیں گے تو آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا. آپ کو سیدہ کا خطبہ یاد ہے. اب کیا ہوا کہ اسی خطبے سے آپ فضائل اہل بیت نکال لیجئے، اسی خطبے سے مصائب اہل بیت نکال لیجئے، اسی خطبے سے آپ نے تبرہ نکال لیا. ایک مجلس آپ کے اپنے ہاتھ میں موجود ہے. یہ ایک مجلس نہیں ہے، اس کی 5 مجلسیں بنیں گی. یعنی جسے عام زبان میں کو مجلس کے لیے تو نہیں کہنا چاہیے، دودھ میں پانی ملانا. جو خالص مواد ہے وہ پبلک کو جب آپ دیں گی تو بیچارے جو نیچے بیٹھنے والے وہ ہر ایک تو اس لیول کا ہوتا نہیں ہے نا. ان کو جو ہے وہ بچے کو آپ جو ہے وہ کڑوی کڑوی دوائی کھلائیں گے تو کیا کرے گا؟ اس کی ترکیب یہ آپ نے اس دوائی کے ساتھ شہد ملا دیا، دیکھو بیٹا کتنی میٹھی ہے. تو اسی طریقے سے جو آپ بات بتانا چاہ رہے ہیں اس میں آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ فضائل اہل بیت ملا دیے، ذکر اہل بیت کر دیا، معجزات ذکر کر دیے، سیدہ کے معجزات ذکر کر دیے. سیدہ جناب سیدہ کی 57 القابات ہیں. ان القابات کو آپ نے بیان کر دیا. خلاصہ کچھ مواد جیسے میں بتا رہا ہوں، حدیث قصہ، حدیث قصہ اگر آپ کو زبان یاد ہو گئی، میں کہتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، بچوں کی اصلاح کے لیے شاید اس سے بہتر ٹونک نہ ہو. اب آپ نے اس میں کیا ہے، آپ نے کہا کہ یہ دخل علیہ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک بنت رسول، السلام علیک فاطمہ فقلت وعلیک السلام یا ابتہ یا رسول اللہ. ایک باپ اور بیٹی کا ادب، ایک طرز جواب. علی دروازے پر آتے ہیں، شوہر کیسے خطاب کرے، زوجہ کیسے خطاب کرے. بچے جب آتے ہیں، بچوں کو سلام، بچے سلام کرتے ہیں، ماں کیسے بچوں کو سلام کرتی ہے. تو اس میں آپ یہ نقطہ شامل کر سکتی ہیں کہ کتنا مختلف ہے کردار اہل بیت اور کتنا مختلف موجود کردار. تو بچے نے گھر میں قدم رکھا، آ گیا منوس مارا اور پھر میرا دل جلانے کے لیے آ گیا، اور اماں گھر میں کیا پکایا ہے اور یہ نہیں کھاؤں گا اور وہ نہیں کھاؤں گا. لیکن کردار اہل بیت دیکھو، وہاں سے آپ جو اس کو ایک بہتر طریقے سے کہ کردار اہل بیت ہمیں کیسے قریب کرتا ہے. اب شوہر جب گھر میں آیا تو بجائے کہ وہ خوشبو سونگے کہ آج کچن میں کیا پکا ہے، وہ سیدہ کا ماحول یہ ہے، کہا کہ احادیث میں کہ کوئی بھی تحفہ لے کر آئے تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے. تو طریقے سے خطاب کیا، کہا کہ السلام علیک بنت رسول اللہ، یہ ادب ہے. سیدہ نے کہا وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین. کیا اب کیا ملا اس سے، یا ابا الحسن و یا امیر المومنین، تو میرے بچوں کے باپ بھی ہو، مومنین کے مولا بھی ہو. وہاں جو تمہارا سر درد کرتے ہیں تو اس کا بھی مجھے احساس ہے، اور یہ بچے تیرے، کیا بات ہے کہ کیا حسنین کی بات. اب آپ نے سمجھ کہ مواد کیسے بنتا ہے. اب اس کی تاریخ کیا ہے، کیوں چادر کے نیچے جمع کیا، وجہ کہ کل مباہلہ ہونے والا ہے. اللہم ہاؤلائے. تو اس کی پھر بہرحال سیدہ کی پاور کہاں تک جاتی ہے. سیدہ روایت کر رہی ہیں
اور کہتی ہیں خدا بندہ عز و جل نے فرمایا، تو خدا جو براہ راست خدا کی گفتگو سن رہی ہے اس کا درجہ کیا ہوگا؟ سیدہ کسی معمولی چیز کا نام؟ تو یہاں سے آپ نے کیا کیا کہ کردار سیدہ کی دعائیں، سیدہ کی مناجاتیں، سیدہ کی عبادت، سیدہ کا گھر کی خدمت کرنا، سیدہ کے بچوں کی خدمت کرنا، سیدہ کے فقیر و مسکین و اسیر و یتیم کو کھانا کھلانا، الا ماشاء اللہ آپ کے پاس دیکھیں گے سیدہ کے حوالے سے جناب سیدہ کے ذکر میں اتنی برکت ہے کہ آپ جو بھی جہاں سے بھی سیدہ کے لیے مواد ملے وہ آپ اپنے سینے میں اتار لیجیے، جب آپ کہیں بھی ہوں پھر آپ کو ہر وقت بک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حدیث کے ساتھ آپ کو یاد ہے کچھ نے اس مجمع کو اپنے حدیث کے صحیح صرف اردو ترجمے کے ساتھ سنا دی، آپ کی مجلس ہو گئی۔ بیٹا بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں، حدیث قصہ کو کیونکہ میرے سینے میں حدیث قصہ موجود ہے، مجھے ضرورت نہیں ہوتی، جہاں میں سمجھتا ہوں عربی سناتا ہوں، جہاں میں اردو سناتا ہوں۔ حدیث قصہ اردو میں آپ یاد کر لیجیے، اردو میں یاد کر لیجیے، اشعار کی صورت میں یاد کر لیجیے، اشعار کی صورت میں بھی یاد کیجیے، حدیث قصہ مستند ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو ذکر کرنا ہے۔ دعائے ندبہ کو اتنا پڑھیے اردو میں اتنا پڑھیے کہ آپ کو باقاعدہ امام عصر پر باقاعدہ موضوع ملے گا۔ ایک بات آپ یاد رکھ لیجیے گا، فرش اعضاء پر ہمیشہ محبت والی ذکر کریں، کسی پر طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی غیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں، معاف کیجیے گا، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اخلاقی نکات بیان کر کے آغا بہجت کی بھی اماں بن گئیں۔ ہاں وہ آغا بہجت کی بھی اماں ہو گئے، اب وہ جو سنا رہی ہیں تو آغا بہجت ان کے درس میں آ کے بیٹھیں گے، یہ کیا بات ہے میری اماں۔ یعنی بات یہ ہے کہ جس چیز پر آپ خود عمل نہیں کرتے اس چیز کے لیے آپ دعا کریں کہ خداوندہ تو مجھے بھی نماز شب کی توفیق دے دے، ان کو بھی دے دے، ہم سب کو دے دے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو کیا معلوم ہے نماز شب کیا ہوتی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پردہ کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ کیا ہوتا ہے، وہ سارا معلومات کا ٹریک ان کے اوپر الٹا کر دیا، تو وہ منتظر رہتے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں، پھر کہ تم ابھی ذرا صبر کرو بھی پتہ چلے گا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے بڑا یہ ممبر بہت خطرناک چیز ہے، آپ کا کردار ممبر کے علاوہ پبلک نوٹ کرتی ہے۔ ویسے تو ممبر پہ بڑی بڑی باتیں کر رہی تھیں، اب یہ آئی ہیں ذرا شادی میں تو ذرا ان کا حشر دیکھو، یہ ممبر پہ تو کہاں آغا بہجت بھی ان کی جوتیاں سیدھی کرے اور یہاں پر ان کا یہ حشر ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ ممبر پر آئیں، دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں گے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، کوئی جگہ نہیں، چاہے افریقہ چلے جائے چاہے امریکہ چلے جائے، کوئی نہ کوئی آپ کو مل ہی جائے گا، ارے مولانا السلام علیکم، ارے بھیا تو کہاں سے آ گیا، شاپنگ سینٹر میں بھی جا رہے ہیں تو ایک آدھ آپ کو نمونہ ہوا میں مل ہی جائے گا۔ تو بات یہ کہ آپ کو اپنا کردار صرف ممبر پہ نہیں، ممبر جو آپ کو لایا ہے وہ آپ کے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے آیا، ممبر سے نیچے اتر کے سب سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ دیکھو ہمیں تو ممبر پہ بیٹھ کے غیبت سے منع کر رہی تھی، پورے دن جو ان کا کام بجز غیبت کے کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ نے جو میں مثال دیتا ہوں اہل بیت کے کاموں میں جب آپ نے ہاتھ ڈالا ہے اور اگر وہاں پر آپ نے گڑبڑ کی تو اہل بیت چھوڑتے نہیں ہیں، پھر جو خواری ہوتی ہے اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ معاملے بڑے نازک ہیں کہ ہمیشہ سید مجلس آپ کے حوالے جو میں کہوں وہ خود میرے روح کے اندر اترے، جو آپ کی اپنی روح کے اندر ہے نا وہ اثر کرے گا، یہ جان لیجیے گا۔ جتنا آپ کے اندر موجود ہے، جتنا آپ کا خلوص ہے، وہ خود بخود اہل بیت منتقل کر دیتے ہیں سامنے والے پر، اور اگر نیچے اندر چال بازی ہوئی تو ساری انسان کی کھال اتر جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بھیڑ کے پیچھے چھپی ہوئی جو وہ لومڑی تھی۔ اس لیے بڑا خیال رکھیے گا کہ یہ ممبر آسان جگہ نہیں ہے، براہ راست اہل بیت کہ عمل کرو، تمہارا عمل اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں اور اہل بیت دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ کو CCTV کیمرے پہ یقین ہے کہ وہ کیمرہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو نوٹ کر رہا ہے۔
اس سے بڑھ کر یہ اہل بیت ہیں، آپ یہاں بیٹھے اور وہاں ریکارڈنگ آپ کی شروع، اس کیمرے میں تو نیت تھوڑی معلوم ہوتی ہے، ان کے تو سب حساب کتاب. تو پھر جب آپ ان پر اعتماد کریں گے تو پھر دیکھیں گے کیا کچھ ہوتا ہے. خبردار ممبر پر بیٹھ کے کبھی آپ کو مولا نے عطا کیا، آپ کو مولانا کربلا میں بلایا، آپ کے ساتھ مولانا معجزہ کیا، آپ کو مولانا عطا کیا، آپ کو مولانا یہ کیا، ممبر پہ بیٹھ کے جہاں آپ نے میں شروع کی، مومنات آپ کو کیا معلوم میں کیا ہوں، مومنات آپ کو کیا معلوم ہے میں کیا ہوں. وہ ایک سے ایک استاد بیٹھا ہوتا ہے. آپ کو اگر ذکر کرنے کا دل بھی چاہ رہا ہے، کہیں کہ میں نے ایک مومنہ کو ایسے دیکھا، ایک مومنہ کے ساتھ ایسا ہوا، ایک صاحب کے ساتھ ایسا ہوا. اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں کہ واقعات بھی وہ کہ جو کتابوں میں واقعہ بہت اثر کرتا ہے، قصہ بہت اثر کرتا ہے. جناب یوسف کا قصہ، حضرت یعقوب کا قصہ ہے، زن فرعون آسیہ، جناب آسیہ کا قصہ ہے. باقاعدہ تاریخ میں خواتین کے حوالے سے آپ کے پاس پورے ایک ردم بن جائے گا. جناب ابراہیم کی والدہ، پھر اس کے زن موسیٰ پر آ جائیے، پھر حضرت حاجرہ پر آ جائیے، پھر حضرت مریم پر آ جائیے، پھر حضرت خدیجہ پر آ جائیے، پھر حضرت فضہ پر آ جائیے، پھر حضرت زہرہ پر آ جائیے، پھر حضرت زینب پر آ جائیے. جب پورا آپ کو ایک حتیٰ کہ وہ زبیدہ جو در اہل بیت کی چاہنے والی، اب جب بہلول سے کہتی ہے اور بہلول اٹھا کر جو اس کو کہتے ہیں جنت کا باغ میں نے تمہیں دے دیا. تو خاتون کی عظمت کم نہیں ہے. آپ کسی کو اعتراض کرٹیسائز کرنے کی بجائے اس کو مثبت پہلو دکھائیں خاتون کے کردار کے، کہ یہ کردار ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں، جناب فضہ کے یہ معجزات پائے جاتے ہیں، جناب فضہ کی یہ عظمت پائی جاتی ہے، تو کام آپ کا آسان ہو جائے. ایک صلوات پڑھتے ہیں ہمارے محمد و آل محمد. جو ہماری نئی بہنیں، نئی ذاکرات ہیں، دیکھیے یہ بڑے بڑے علماء کا تجربہ رہا، اور یہ تو ہم نے دیکھا ہی ہے کہ ہماری بچیوں کو، بہنوں کو پریکٹس ہوتی ہے، ہر 10 منٹ بعد جا کے آئینہ دیکھتی ہیں، اس آئینے سے ہم بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ بڑے بڑے ذاکرین نے کیا ہے کہ آپ نے جو مواد یاد کر لیا ہے، آپ آئینے کے سامنے بیٹھ جائیے، آئینے میں اپنے آپ کو گھوریے، اپنے آپ کو دیکھیے، اور جو آپ نے یاد کیا وہ اپنی تصویر کو سنائیے. زیادہ ہاتھ پاؤں چلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ادب ممبر کے خلاف ادھر مارا اور ادھر مارا اور ادھر مارا، وہ سب آپ آرام سے بیٹھیے، کچھ ہلکے سے، یہ نہیں کہ پورا دانت اٹھا کے اشارہ کر رہے ہیں. علم نفسیہ سے تعلق ہے. آپ جو ہے وہ کسی ایک کی طرف خاص اشارہ نہ کریں، کسی ایک کی طرف خاص آپ کی نظر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ اچھا یہ مجھے غور سے دیکھ رہی، تو آپ نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. بقیہ مجمع کہہ رہے ہیں کہ رشتہ دار بیٹھی ہوگی کوئی ہے، کسی کو دیکھے جا رہی ہیں. نہیں، آپ کی نظر مجمع میں ایسے چلے جیسے اس کو دیکھا، جیسے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو. اب اس میں ہر قسم کے، آپ یہ تھوڑی یہ آتی ہیں، سوتی رہتی ہیں، مجلس میں آتی ہیں، نہیں سو رہی ہے تو سونے دو، بیچاری کو اچھا موقع ملا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا، آپ نے اس کو سلا دیا. سوتی ہے تو سونے دو، اس کے بچے رو رہے ہیں تو رونے دو، آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے. تو سوتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ایسے آ جاتے ہیں، ایسے آ جاتے ہیں، ایسے بیٹھ جاتے ہیں، جگہ نہیں دیتے. یہ سب چیزیں یہ خطابت کی روح کے خلاف ہے. آپ نے اپنا کام، اپنا میسیج آپ نے آگے بڑھانا ہے. سب سے بڑی بات بیٹا، بات یہ کہ جیسے نماز آپ پڑھتی ہیں قربتاً اللہ، یہ میرا عمل قربت خدا کے لیے. اب ہمیشہ آپ یہ اعتماد کریں، یہ اگر آپ نے بڑے نفسیاتی حربہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اب آپ منتظر رہیں کہ مجھے تو کوئی تاثر ہی نہیں مل رہا، سب کے سب ایسے ہی میں نے دیکھا، لگ رہا ہے میں وادی حسین میں آ گیا ہوں، لگ رہا ہے میں مردوں کو خطاب کر رہا ہوں، کوئی ہلنے والا نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں، کوئی نعرے لگانے والا نہیں ہے. نہیں، آپ نے اپنے میٹر پہ اعتماد کرنا ہے. بہت پازیٹیو رزلٹ آتے ہیں اس کے. بعض لوگ بہت خاموشی سے آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، اور بہت پھر آپ یہ امید نہ رکھیں کہ خود شاباش شاباش کتنی اچھی مجلس پڑھی آپ نے، شاباش شاباش. نہیں، مجھے شاباشی میں ہمیں زبان سے لینی ہے. حوصلہ افزائی ضروری ہے، یہ تو بات ہے. اب کوئی ذاکرہ ہے اچھا پڑھا ہے، آپ اس کے پاس جائیے، کہیں کہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، خدا آپ کو جزائے خیر دے.
وہ یہ نہیں اب تو بیچاری ڈر جاتی ہیں کہ اب یہ جو آ رہی ہے تو چھری چاقو لے کر آ رہی ہو، کہاں سے پڑھا ہو کہاں سے نہیں پڑھا. نہیں آپ کے ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. بہت اچھا آپ نے ذکر حسین کیا تو خدا آپ کی مجلس میں برکت ہو جائے گی. بات ہے کہ قربت اللہ، میں اللہ کی قربت چاہتا ہوں، میں ائمہ کی قربت چاہتی ہوں. تو اسے کہ یہ نوٹ کرنا شروع کریں. اگر آپ کے اندر فی البدی، کیا کہتے ہیں فی البدی کو انگلش میں، یعنی قدرتی طور پر اس کے اندر ایک قدرتی طور پر اس کے اندر اگر ایک چیز پائی جاتی ہے تو آپ یہ کریں کہ اچھا ایک بات تو بیچ میں میں بتا دوں کہ بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ ان کی جتنی انگلش کی لغت ہے وہ سب کی سب اٹھا کے مجلس میں ڈال دیتی ہیں. وہ سامنے والی بیچاری جس کو صحیح سے اردو نہیں آتی اس کو انگلش کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو آپ اگر آپ نے انگلش کا استعمال کرنا بھی ہے ایک مناسب اس تک کریں، اس کو ٹرانسلیٹ ضرور کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے. بعض اردو کے مشکل لفظ ہیں، ان مشکل لفظوں کو آپ آسان کر دیں، اس مشکل لفظ کو آپ انگلش میں بتا دیں، اس مشکل لفظ کو وضاحت کر دیں. بعض یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کلام ایک لفظ پر آ کر پھنستا ہے، ایک لفظ ہے وہ لفظ ہی سمجھ میں نہیں آئے تو آگے پھر قوم کو کیا سمجھ میں آئے گا. تو آپ اس کو سمپل کر دیں. ڈائری آپ بنائیں گی، ڈائری آپ اپنے ساتھ رکھیں گی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ممبر پہ جانے سے پہلے 10 دفعہ اس کو پلٹ کے اللہ یہ کیا لکھا ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ نہیں کیا لکھ کر لے آئی میں. وہ سب یہ ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ نے اعتماد کرنا، آپ نے اپنے موبائل پر آپ نے دیکھ لیا، اور جیسے بتایا کہ آئینے کے سامنے جب آپ 1 گھنٹے پریکٹس کریں گے خود آپ کے اندر اعتماد پیدا ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا لہجہ کیسا ہے، آپ کا انداز کیسا ہے، آپ کیسے بول رہی ہیں. ٹھیک، یہ بات یہاں تک ہو گئی. میں آپ کی خدمت میں جن موضوعات پر آپ کو عبور نہیں ہے یا وہ موضوعات کہ جو سوشل میڈیا پر بہت چل رہے ہیں، آپ کو اب مزید اس میں دودھ میں پانی ملانے کی آپ کو ضرورت نہیں. آپ کو نہیں معلوم وہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم، سب معلوم ہے. یہ قوم اتنی چیمپئن ہے، سب معلوم ہے کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو آپ نے اپنے مواد پر رہنا ہے. ہاں اگر بعض حالات ایسے آ گئے، پر یہ زائرین والا مسئلہ ہے، ان کو آگے پیچھے سیاست معلوم نہیں ہے. اب یہ رگڑنے بیٹھ کے پوری مجلس زائرین پہ چلی گئی، ان کے لیے راستہ نہیں کھل رہا، ان کے لیے نہیں ہو رہا، ان کے لیے نہیں ہو رہا. آپ کیا کریں؟ خدا بندہ ان زائرین کی مشکلات کو حل کر دیں، ختم خصہ. کسی جگہ پر سیاسی لیڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ پر زبردستی آیت اللہ بہجت بننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ پر جو ہے وہ رہبر معظم بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مجلس ہے، اس مجلس کے کئی پارٹ ہیں. قرآن ہے، تفسیر اہل بیت ہے، تاریخ اہل بیت ہے، سیرت اہل بیت ہے. ذیشان نظر جبادی کی کتاب ہے، اگر آپ کو اللہ مقاموں کی، وہ اتنا مواد ہے اس میں معرفت اہل بیت. اگر کسی کے پاس وہ کتاب ہاتھ آ جائے، جہاں سے بھی مل جائے، معرفت اہل بیت کے عنوان سے ساری زندگی بھی آپ اس میں سے پڑھیں گی تو آپ کے لیے کافی ہوگا. معرفت اہل بیت، نام ہی معرفت اہل بیت. ذیشان نظر جبادی اللہ مقاموں، اور ایک عظیم خطیب، ایک عظیم آدمی. تو معرفت اہل بیت کے عنوان سے میں نہیں سمجھتا کہ ذیشان نظر جبادی نے ساری روایات، ساری آیات، محمد ریشہری صاحب کی یہ کتاب ہے، اس کو ترجمہ کیا ہے معرفت اہل بیت کے عنوان. محمد ریشہری صاحب جنہوں نے میزان الحکمہ لکھی ہے، وہ میزان الحکمہ کہ یہ سارا اہل بیت سے متعلق ذیشان نظر جبادی نے ایک جگہ جمع کر دیا. وہ جمع آوری آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اگر کر لیں تو بہت اچھا ہے. اہل بیت کے لیے کتنی روایات آئیں، انما یرید اللہ کے حوالے سے کیا آیا، مختلف احادیث جو اہل بیت کے لیے آئی، سنیوں نے کیا لکھا، شیعوں نے کیا لکھا. یہ کتاب اصل میں ایکچوئل میں ہندوستان میں، پاکستان میں اگر مل جائے تو کسی معجزے سے کم نہیں ہے. میرے پاس موجود ہے. اب یہ کہ آپ شیعہ ٹول کٹ پہ تلاش کریے گا، اگر وہاں پہ مل جائے تو بہت اچھا ہے. یہ آپ کی بنیادی کتاب ہے معرفت اہل بیت کے حوالے سے، کہ کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ نے کہاں سے پڑھا. میں نے فضائل اہل بیت اس کتاب سے پڑھا. ایک صلوات پڑھ دیں ہمارا محمد و آل محمد.
ہم یہاں تک پہنچے جب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ممبر سے بیٹھ کے فقہی مسائل کو کبھی ڈسکس نہ کریں. وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. فرض کیجیے آپ کے سامنے ایسے خواہران موجود ہیں کہ جو فقہی مسائل کے حوالے سے، اور ان کو بھی آگاہی ہے، آپ کو بھی آگاہی ہے، تو اس سلسلے میں لیکن زبردستی میں کسی بھی ایک خاص اس کا کہ آپ شروع ہو گئیں، آپ اس کی تقلید کیجئے، اس کی تقلید نہ کیجئے، 1000 مسائل اپنے گلے میں فلم ڈالنی، ختم قصہ. اگر بہت آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تقلید ایک واجبات میں سے تقلید کرنی چاہیے، کس کی کریں آپ کی مرضی، جس کی کریں. ان مسائل میں آپ پھنسیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اس فقہی مسائل کا ظاہر بات ہے ٹاپک بڑا حساس ہے. اس میں آپ کو کئی جہتوں سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں فقی کی رائے کیا ہے. اب آپ نے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم نے آپ کو کہا کہ جن موضوعات پر آپ کو عبور نہیں ہے ان موضوعات کو نہ چھیڑیں، سیاسی موضوعات کو نہ چھیڑیں. آپ کے پاس اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، یہ بات آگے پیچھے ہو رہی ہے لیکن مسئلہ نہیں ہے، کہ جیسے میں نے کہا کہ حدیث قصہ خود آپ سمجھ لیجئے کہ 2 مجلسیں آپ کی حدیث قصہ کے عنوان سے آسانی سے ہو سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں زیارت عاشورہ پر، اس پہ زیارت وارثہ پر پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے، پورا عشرہ زیارت وارثہ پہ. کہیں مولانا اس میں ایسا کیا ہے کہ میں بتاؤں گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اب آپ دیکھیے ہر چیز کی اب ذرا سا آپ غور کریں گے اگر آپ کے ذہن میں زیارت وارثہ، تو اب یہاں سے شروع کریں. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. سلام خود ایک موضوع ہے. اہل جنت سلام پہ روایات، سلام کی عظمت، سلام زندہ کو کیا جاتا ہے، سلام مردہ کو کیا جاتا ہے. سلام کا جواب، میں سلام کر رہا ہوں تو کیا سلام کا جواب آئے گا؟ تو جس کو سلام کیا جاتا ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، اس کا شاہد ہونا ضروری ہے، اس کا سننا ضروری ہے. میں اپنے مولا کو سلام کروں تو مولا کے سلام کا جواب آئے گا. اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی. مولا میں جہاں بھی ہوں آپ میرے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں، آپ مجھے دیکھتے بھی ہیں، آپ میری بات سنتے بھی. تو میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اس کے بعد خود ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے والد، امام حسین علیہ السلام یہ کنیت رکھی جاتی تھی. اس کے بعد یا وارث. وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے پاس یہ چیٹ جی پی ٹی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ لوگ اس میں نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. آپ نے چھیڑ تو دیے کہ یہاں سے بنا ہوا ایسا مال مسالہ پکی پکائی دیغ مل جائے گی، لیکن اس میں جو گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ آپ مت پوچھیے. اس میں واضح طور سے کہتا ہوں ہم نے بارہا اس کو ہم چیک کر رہے ہیں. اس پر پاکستان کی حد تک کچھ غیر شیعہ حضرات بیٹھے ہوئے جس کو چیک بیلنس کرتے ہیں اور آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں. ابھی میں نے اس کو حج کے حوالے کیوں میں چھیڑتے رہتا ہوں، سر بھی حج کے حوالے سے چھیڑا تھا تو کہتا ہے کہ وہ آئمہ کی روایات کے بعد وہ ہمیں پھانسنے کے چکر میں کہتا ہے وہ جو نیت ہوتی ہے اس نیت میں جو ہے امام زمان کی نیت کرنا ضروری ہوتی ہے. کہاں حج میں امام زمان کی نیت کرنا ضروری ہے؟ تو وہ آپ کے نظریات کو خراب کرنے والی چیز ہے. اگر آپ نے اس سے اٹھا بھی لیا، اس نے آپ کو دے بھی دیا، آپ نے پرنٹ آؤٹ کر بھی لیا، تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس نے کس کتاب کا ریفرنس دیا. یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ وہ اس زمانے کا بڑا اعلیٰ قسم کا چیٹر ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ شیعہ بات کر رہے ہیں یا سنی بات کر رہے ہیں، اس لحاظ سے پھر آپ کو چیٹ کرتا ہے. میں بہت ٹاپک چھیڑ چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں اس سے. میں امام زمان کا ٹاپک چھیڑ دیا، ہاں وہ بالکل آئیں گے اور تشریف لائیں گے اور اللہ ان کا منتظر ہے اور اللہ میاں ان کے ہاتھ میں تلوار دے گا اور کہے گا کہ آپ ماریے اور اللہ میاں وہ ساتھ مل کے دشمنوں کو ماریں گے. کہیں موجود ہے یہ؟ اس نے آپ کا اصل کانسیپٹ آپ کا خراب کر رہا ہے. تو اگر آپ اس کو چھیڑتے بھی ہیں تو یہ خیال رکھ لیجیے گا کہ آپ وہ جو دے رہا ہے اس کو آپ نے اپنی مستند بکوں سے تلاش کر. وہ تو میں نے نیٹ سے اٹھایا تھا. نیٹ آپ کی صنعت تھوڑی ہے کہ میں نے نیٹ سے اٹھایا تھا. وہ اس نے تو یہ کتاب کا حوالہ دے دیا تھا. نہیں، آپ کے سامنے آپ کی مستند کتابیں. یہ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. مشکل والی بات نہیں ہے. 1-2 سال میں آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، مواد پر آپ کو عبور ہو جائے گا اور آپ کو اعتماد ہو جائے گا. آپ نے پڑھا ہے تو کہاں سے پڑھا ہے؟
کیونکہ شرعی طور سے مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بغیر ریفرنس کے پڑھا اور آپ روزے کی حالت میں تو آپ کا روزہ ہی باطل. اگر آپ نے کربلا میں جا کے پڑھا تو مولا کا جوتا علیحدہ سے پڑے گا، اور حج کے موقع پہ چلے گئے تو اور زیادہ مصیبت ہو گئی کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے تو نیٹ سے پڑھا تھا، نیٹ تو کوئی اعتبار ہے نہیں، نیٹ تو خود ایک نیٹ ہے، جال میں پھانس دیتا آپ کو. تو اس سے اگر فائدہ بھی اٹھانا ہے تو آپ اخلاقی مسائل میں، خانوادگی مسائل میں اس سے رائے لیں، نہ کہ اس میں اعتماد کریں. دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، دیکھیں اس کی کیا رائے ہے. میں بتا دیا کہ غیر مستند افراد اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کے چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے، آپ کے عقیدے کو اس کے ذریعے سے خراب کیے جا رہا ہے، آپ اس پر اعتماد نہ کریں. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. اب جو ایشوز چل رہے ہیں پبلک کو معلوم ہے، اس کو زبردستی میں اپنی مجلس میں اس کو موضوع بنا کر آپ نے چھیڑنا کہ تھوڑا سا وقت میرا بچ جائے. مجلس میں جب آپ ٹائم فیکٹر جب آپ پڑھتے رہیں گے تو خود آپ کو پریکٹس ہو جائے گی کہ کتنی دیر کی میری مجلس ہونی چاہیے. اس وقت فی زمانہ ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹر سے پوچھا، آدھے گھنٹے سے زیادہ جو ہے اس کا ذہن آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، آدھے گھنٹے سے زیادہ. اس کے بعد گیا وہ، اس کا کیا وہ سوئے، چاہے اپنے بچے کو بہلائے، چاہے وہ مجلس سے باہر چلی جائے، چاہے موبائل ہاتھ میں لے لے، وہ گئی. اب وہ قصور آپ کا. آپ اس آدھے گھنٹے میں دیکھتی ہیں کہ میں جو میٹر لے کر آئی ہوں، یہ جو پبلک ہے، یہ 10 منٹ ان کی سما خراشی کی جائے، اس کے بعد 2-4 واقعات ڈال دیے جائیں، حکایت ڈال دی جائے، معجزہ ڈال دیا جائے، اس کے بعد اس چیز کو مسائل سے رابطہ دے دیا جائے، آپ کا کام پورا ہو جائے گا. اخلاق کی بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہ پڑے، اخلاق اہل بیت کو سہارا بنائے. مولا کا کردار ایسا تھا، جناب سید کا کردار ایسا تھا، امام سید سجاد کا کردار ایسا تھا، ایسے ان کے درمیان جو رواداری پائی جاتی تھی، قرآن نے کیا کہا ہے، وہ آپ سامنے رکھ دیجئے. اور اس کے ساتھ ہمیشہ یہ خواتین میں یہ بڑا مسئلہ رہا ہے کہ بڑا منہ چلا کہ ہمیں سمجھانے آئی تھیں، ہم سمجھیں گے ان کی بات، ہم نے اپنے ابا کی بات نہیں سمجھی تو ہم ان کی بات سمجھیں گے. تو بات ہی کہ آپ اس کے سامنے قرآن رکھ دیجئے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، روایت یہ کہہ رہی ہے. اور خدا ہمیشہ مجلس میں عاجزانہ طریقہ رکھیں کہ خدا جو میں کہہ رہی ہوں وہ آپ کو بھی توفیق ہو جائے، مجھے بھی توفیق ہو جائے. ختم، خود سمجھ گئی، آپ کی بس ذمہ داری ہٹ گئی. اب یہ تھوڑی ہے کہ مجلس میں آپ بیٹھی ہیں، ساری خواتین ہیں. اول تو یہ خیال رکھیں کہ بڑا مصیبت یہ مائک جو ہے یہ ریاکاری کا بہت بڑا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ کی آواز جو محدود ہے اس سے باہر نہ جائے، آپ کی آواز اس گھر تک محدود رہے، بالکل رکھیں، لیکن اس سے باہر آپ اگر سمجھتی ہیں کہ بار بڑے بڑے بھونپو اس نے لگا رکھیں کہ خدا کے لیے اس کو آپ بند کر دیجیے. جہاں شرعی حکم ہے کہ عورت ایسی جگہ نماز پڑھے کہ نامحرم اس کی آواز نہ سنے، وہاں مجلس حسین میں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ اس قسم کی. ابھی میں انچولی سے گزر رہا تھا، وہ بھیا انہوں نے وہ طوفان مچا رکھا تھا، لگتا تھا کہ براہ راست ان کے امام زمان سے مذاکرات ہوتے ہیں. سارے انہوں نے امام زمان کا چولہا گھر والا سب ان کو معلوم ہے، وہ لگی ہوئی کہ کوئی اس کی سڑک نہیں تھی. مولا آئیں گے تو یہ ہوگا، مولا آئیں گے تو یہ ہوگا، مولا آئیں گے تو یہ، مولا آئیں گے تو پہلی تیری گردن ماریں گے. تیری آواز جو ہے اپنی گردن بچاؤ بھائی. تو یہاں تک یہ بات آئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک اور سلوات پڑھتے ہیں محمد والا. اب دیکھیں میں آپ کے لیے جیسے مثال کے طور پر اب ہم زیارت وارثہ سے کیسے ہم مجلس بنائیں. صحیح ہے، پہلے تو آپ نے دیکھا کہ زیارت وارثہ میں کتنے سلام کاؤنٹ کیے. پھر لفظ وارث کا کیا مطلب ہے، وارث کیسے کہتے ہیں؟ کیا قرآن نے وراثت کا ذکر کیا ہے؟ وراثت کس عنوان میں؟ پھر اس کے بعد قرآن نے کتنے انبیاء کا ذکر کیا ہے؟ اس نے زیارت میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا؟ آدم کا آیا، نوح کا آیا، ابراہیم کا آیا، موسیٰ کا آیا، عیسیٰ کا آیا، ختم الرسل کا آیا. صحیح ہے. یہ 5 سیرتیں آپ کو جو جوائن ہو رہی ہیں سیرت حسین کے ساتھ. تو ان کا ذکر حسین کے ساتھ کیوں آیا؟
پھر آدم کی کیا تاریخ تھی، نوح کی کیا تاریخ تھی، ان کی کیا تبلیغ تھی، ان کا کیا مشن تھا، تو پتہ چلا کہ جو انبیاء کا مشن تھا وہی حسین کا مشن تھا. صحیح ہے، وہ آسان ہو گیا. وارث کسے کہتے ہیں صاحب؟ یہ میں آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں، بقیہ تو انشاءاللہ. آپ نے کبھی سیب کے بیج سے آم نکلتا دیکھا ہے؟ بیج ہے، بیج کو آپ نے زمین میں دبا دیا. اس دبانے کا مطلب یہ کہ مجلس آپ کی خود بخود اس سے مجلس میں آپ نے اس کو زمین میں دبا دیا، اس کے اور مٹی بھی ڈال دی. لیکن کچھ دن بعد دیکھتے ہیں کہ اس سے تو پودا نکل آیا، میں نے تو اس کو دبا دیا تھا، یہ بار کیسے نکل آیا؟ کہا کہ جو حق و حقیقت ہے وہ دبانے سے نہیں دبتی، جو اس کے اندر ہے وہ آ کے رہے گا. خدائی وعدہ ہے تو تم کربلا کو لاکھ دباؤ، چاہے بدعت کا ہو، چاہے شرک کا ہو، چاہے کچھ کا ہو، چاہے کچھ کا ہو، کربلا ظاہر ہو کر رہے گی. صحیح. اب وارث کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آم کے، سیب کے بیج سے آم نہیں نکل سکتا. تو یہ بیج وارث ہے اس سیب کا کہ جو آپ نے کھا کے ختم کر دیا. اس بیج کے اندر ساری وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. حسین کے اندر ساری خصوصیات انبیاء پائی جاتی ہے. نہ تم قرآن سے نوح ختم کر سکتے، نہ کربلا سے حسین ختم کر سکتے، نہ قرآن سے تم عیسیٰ ختم کر سکتے، نہ حسین سے عیسیٰ ختم کر سکتے. جو انبیاء کا مشن تھا وہی حسین کا مشن تھا. اب چاہے بنو عباس آ جائے، چاہے بنو امیہ آ جائیں، چاہے قبر حسین کو مٹا دیں، چاہے پابندیاں لگا دیں، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ حسین وابستہ ہے انبیاء. صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ جب آپ اصحاب حسین کو سلام کرتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ ذرا یاد ہے کسی کو سنائیے. السلام علیکم. آپ پڑھیے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ. پڑھیے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وبدہ واسفیہ. صحیح ہے؟ ہاں بس. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ واسفیہ وبدہ. 4 صفات عشق ہیں جو صرف اصحاب حسین کو ملی ہیں. ولایت بھی مل گئی، مودت بھی مل گئی، اولیاء بھی ہو گئے، اصطفاء بھی ہو گئی. یہ بڑے بڑے انبیاء کو نہیں درجہ ملتا جو حسین کے اصحاب کو ملا ہے. 4 چیزیں. ان 4 چیزوں کو آپ بیان کریں گی تو آپ کی سمجھ لیں دوسری تیسری مجلس کا مفاد ایسا ہی بن گیا کہ ولایت کسے کہتے ہیں، ابدہ کسے کہتے ہیں. ابدہ کے لیے، مودت کے لیے باقاعدہ آیت موجود ہے، ولایت کے لیے باقاعدہ آیت موجود ہے، اصطفاء کہتے ہیں اس کے لیے آیت موجود ہے. تو یہ 4 موارد آپ دیکھیں حسین کے اصحاب کہاں سے کہاں نکل گئے. تو کیا ہوگا کہ یہ وہ پبلک متوجہ ہوگی کہ جس چیز کی طرف آج تک اپنا توجہ نہیں کی وہ تو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. تربیت نفس پر اگر آپ آتی ہیں، فرض کریں آپ کو بولنے کا دل چاہ رہا ہے، امام سید سجاد کی مناجات 15 مفاتیح الجنان کی ایپ بھی موجود ہے. اس ایپ کو آپ کھولیں، آپ مجھ سے دیکھ لیجئے گا، لے لیجئے گا. اس میں مناجات 15 ہے. 15 مناجاتیں ساری تربیت نفس پر ہیں. مولا امام حسین، مولا سجاد کیسے تربیت نفس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. سید الشہداء زیارت عرفہ میں کیسے اشارہ کرتے ہیں، دعائے عرفہ میں کیسے اشارہ کرتے ہیں. تو آپ کو معنوی مواد بھی مل جائے گا. اہل بیت کی سیاسی حکومت بھی مل جائے گی. علی کی طرز حکومت کیا تھی، امام حسن کی طرز حکومت کیا تھی، ائمہ کی سیاسی روش کیا تھی، بنو عباس کون تھے، بنو امیہ کون تھے. تو جب آپ یہ اسٹڈی کریں گے، یہ بڑے ہائر اس کا بتا رہا ہوں کہ جن کا مطالعہ زیادہ ہے، جن کا ایجوکیشن زیادہ ہے. ورنہ جو چھوٹی مجلس پڑھنے والی ہیں، جو ابھی شروع کرنا چاہتی ہیں، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 10 آیات جو اہل بیت کی شان میں ازبر کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرض کی آئے مباہلہ ہے، مباہلہ کو آپ نے ازبر کر لیا، اس کی تفسیر آپ نے دیکھ لی، ختم قصہ. اس کے علاوہ اور آپ کے لیے کام آسان کر دوں، آپ نے چھوٹے سورے لے لیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ لے لی. صحیح ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ لے لی، اس کی تفسیر دیکھ لی، اچھی طریقے سے یاد کر لیا. چلتے پھرتے ٹہلتے ہوئے اسے جو ہے وہ سب کو ذہن میں نکال کے کہ پڑوسن کیا کر رہی ہے، اور میری نند کیا کر رہی ہے، میری ساس کیا کر رہی ہے، کہیں کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. ساری ٹینشن ہے جب تک باہر نہیں نکلیں گی دماغ سے، اس وقت تک مجلس اندر نہیں آئے گی. اپنے ذہن کو فری کر کے
کسی گوشے میں بیٹھ کے بالا کا تجربہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ مل جائے نماز کے بعد قبلہ رخو کے بیٹھیں اور اپنی توجہ آپ اپنے مجلس کے مواد پر کریں، یا کسی ایسے کمرے میں بیٹھیں جو آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تو وہاں دیکھیں قدرتی طور پر آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا شروع کرے گا اور آپ کے پاس مواد آنے لگیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھنے والے محمد و علیہ وسلم۔